السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ علی کے لال کا لال، شیر خدا کے شیر کا شیر، ہم مشکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر جب نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں گیا تو عمر و سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا، اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کے قریب آ گیا اور پھر شہزادہ حسین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے: علی اکبر، مجھے تیری جوانی پر ترس آ گیا ہے اور تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی جوانی پر رحم کرو اور میرا ایک مشورہ مان لو، بہت نفع میں رہو گے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا: کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمروں نے کہا: کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل امان دیتا ہوں، میں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر تجھے بچا لوں گا، تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، اس لیے جلدی ہی لوگوں کے نگاہوں میں اچھا مقام حاصل کر لو گے، میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم قتل کیے جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان تجھ میں شیطانی روح تحریر ہو گئی ہے، تو مجھے اسی طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت ذبیح اللہ کو پٹی پڑھانا چاہی تھی، مردود مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے، بدطینت انسان جان رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تصویر رسول کو بچانا چاہتا ہے۔ سید باپ کی شکل قلب بیٹے، میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا دامن چھوڑ دوں، تیرا باپ جان رسول کی ڈھال بنا ہوا تھا اور تو جان رسول پر تیر برسا رہا ہے۔ بد فطرت ظالموں، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نواز رسول کو شہید کر کے حکومتوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہارا یہ خیال بھی لغو ہے کہ تم ہمیں شہید کر کے فتیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، فتح حق کی ہوتی ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے، ہم قتل ہو کر بھی انشاءاللہ فتح کہلائیں گے اور تم ہمیں شہید کر کے بھی اپنے دامن میں شکست کی سیاہی لے کر جاؤ گے۔ عمروں نے کہا: جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ایک اچھا مشورہ تمہیں دیا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، دیکھو تمہیں پیاس نے کس طرح نڈھال کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، تم ٹھنڈے پانی کے مشکل تمہارے سامنے ہوں گے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ، اب کوئی مشورہ نہ دینا، اس کے لیے میں علی اکبر بن حسین بن علی ہوں، رب کعبے کی قسم، ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم، نامعلوم باپ کا لڑکا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر عمروں کو کہا: اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہاں اگر مقابلہ کی ہمت ہے تو آگے بڑھاؤ تاکہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ حق کس طرف ہے۔ عمر سعید نے یہ مجاہدانہ للکار سنی تو کانپ کر رہ گیا اور پھر اپنی فوج کو اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ گھوڑے زخمی ہو رہے ہیں، سوار گر رہے ہیں، حیدر کا شیر 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کی سر بھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ریت کی بگوے اڑ رہے ہیں، ہوا آتی بھی ہے تو آگ کی طرح گرم، اور کربلا کی دوپہر بے پناہ زور کا حملہ تھا، دشمنوں کو ہوش نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ شبیر کے چاند نے شام کے بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑوں کی امنان موڑی اور چشم امام علی مقام کے حضور میں پہنچ گیا۔ ابن حیدر کے دربار میں ہدیہ سلام پیش کیا اور عرض کیا: ابا حضور، کاش 2 گھٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا۔ شبیر نے سرد بھر کر فرمایا: بیٹا، پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، آپ کو یہ فرض پانی پیے بغیر ہی ادا کرنا ہے۔ علی اکبر نے سر نیاز جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور کہا: پیاری بہن، مجھے معاف کر دینا، میں تیری ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا، سگرے مجھے معلوم ہے کہ اب بھی تو میرا انتظار کر رہی ہے۔ پیاری ہمیں شیر، میں جانتا ہوں کہ تو علی اصغر سے ملنے کے لیے قصدر بے چین ہے، مگر قدرت
حضرت کو یہی منظور تھا کہ میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے جاؤں۔ پیاری بہن، اگر تو میرے لیے بے قرار ہے تو میرا سینہ بھی تیرے غم سے پگار ہے۔ پھر مجھے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا سغرا بہن، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر آپ کا میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے زہرے دکھانے لگے جس طرح پہلا حملہ حیدری کیا تھا۔ مشکلیں پیغمبر حملے کر بھی رہا ہے اور حملے روک بھی رہا ہے۔ آپ پر تلواریں بھی بوس ہو رہی ہیں اور تیر بھی برس رہے ہیں، برچھیاں بھی اٹھ رہی ہیں اور نیزے بھی چل رہے ہیں۔ سغرا کو ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجنے والا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ موت حیات آبدی کا پیغام لے کر آگے بڑھتی آتی ہے۔ حیات ظاہری کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہو جاتا ہے۔ موت بڑھتی آ رہی ہے، حیاتیں سمٹتی جا رہی ہیں، اکبر جا رہے ہیں، سغرا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر عمر بن سعد اور شمر کی مکرہ آوازیں فضا میں ابھری، حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام آگے بڑھائے۔ بڑا سخت امتحان تھا، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش و ابتلا کی گھڑیاں تھیں۔ ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب خیمہ سے چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پیاری بہن، صبر کرو اور واپس خیمے میں تشریف لے جاؤ۔ تم علی کی دختر ہو، علی کے حوصلے سے کام لو۔ تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ۔ جاؤ، میری ہمشیر حسین کو امتحان میں نہ ڈالو، میری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جناب زینب رضی اللہ عنہا واپس چلی گئیں۔ امام حسین جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے۔ صبح سے لاش اٹھا رہے تھے، مگر یہ مشکل پیغمبر کی لاش ہے، شب بیوہ مصطفیٰ کی لاش ہے، انتہائی مشکل امتحان ہے، جناب خلیل سے بھی زیادہ مشکل۔ جب ان پر بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور مینڈھا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام علی مقام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ کس قدر شدید آزمائش کی گھڑی ہے، صبر کی دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے اور شبیہ مصطفیٰ کی لاش کو بھی اٹھانا ہے، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا ہے، اموں اور عزوؤں کے جنازے کو اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھاتے؟ کمر تو ٹوٹ چکی تھی، کمائی تو لٹ چکی تھی، ارمان تو اجڑ چکے تھے، جان تو نکل چکی تھی، زور تو ختم ہو چکا تھا، زینب کی گھر کی روشنی تو شام کے اندھیروں میں چھین لی تھی۔ اور پھر پیکر صبر و رضا اور مجسمہ تسلیم استقامت نے جوان بیٹی کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اٹھایا نہ جاتا، پھر بھی اٹھاتا بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی میرا یہ نظر قبول فرما۔ حسین کے گھر میں سب سے پیاری چیز جو تھی میں تیری بارگاہ الہی میں پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے سے جو امانتیں مانگی تھی میں واپس کر رہا ہوں، میرا نام امینوں میں لکھ لینا۔ اے حکم الحاکمین، مجھے میرے نانا کے حضور میں سرخرو کر دینا۔ یا اللہ، میری ماں فاطمہ کے ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا۔ یا اللہ، مجھے اور بھی صبر و استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے لاش اکبر کو لے کر شہیدوں کے سردار پاک دامنوں کے خیمہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ بھائی کی لاش سے چمٹ جاتی اور بھائی کی لاش سے مل مل کر چہرہ خون آلودہ کر لیتی ہیں۔ جناب ام لیلہ نے جوان بیٹے کا لاش دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، جناب زینب بھتیجے کی لاش پر گری ہوئی فریاد دفع کر رہی ہیں، جناب شہربانو الگ تڑپ رہی ہیں۔ بیمار عابد کو بخاری کی تیزی اور شدت پیاس سے بے ہوشی کر رکھا تھا۔ پاک دمنوں کی درد عالم میں ڈوبی ہوئی فریاد نے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے، جوان بھائی کا لاش دیکھا تو ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگے۔ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر تسلی دی۔ جناب زین العابدین نے باپ کی طرف دیکھا تو آنسو آ گئے، سرخ سرخ آنسو، بالکل خون کی قطرے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کلیجہ کٹ کر آنکھوں سے راستے بہنے لگا ہو۔ امام علی مقام نے دستار مبارک کے پلڑے پر بیٹے کے آنسو جذب کیے تو اکبر پر بھی جناب سجاد کے آنسوؤں کے سرخ دھبے آ گئے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ امام علی مقام نے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا صدمہ کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ آپ نے بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا، پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی، علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور سپرد خاک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔